if we want to make ourselves for Allah subhanahu wa ta'ala, کہ اللہ ہمیں اپنے لیے تیار کر لے، تو پھر ہمیں اپنی زندگی کے ٹیسٹ اینڈ ٹرائلز کو 5 ہیبٹس، 5 سائنز ہمیں دکھانے پڑیں گے. اور اگر ہم ان 5 چیزوں پہ عمل کر لیں تو ہماری جو سفرنگ ہے، ہماری مصیبتیں ہیں، they will not go to waste. اللہ ہمیں ٹیسٹ تو کرے گا بٹ ہمیں ضائع کبھی نہیں کرے گا، اور ان دی اینڈ انشاءاللہ اعلیٰ علیین میں جگہ عطا کرے گا اور جنتوں میں اعلیٰ مراحل عطا کرے گا. سو موسیٰ نے پہلا جو قدم اٹھایا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی بھی بنایا اور پروفیٹ بھی عطا کی اور ان کو ان کی ٹریننگ کی، بیسکلی وہ کیا تھا؟ نمبر 1 شدید تھرسٹ فار علم، علم کے لیے پیاسا ہونا. آپ دیکھیں گے سبحان اللہ، موسیٰ نبی ہیں اور اس دور کے سب سے اعلیٰ انسان ہیں، اولو العزم من الرسل میں سے ہیں، یعنی جو 5 انبیاء جو بڑی ہمت والے تھے، موسیٰ، عیسیٰ، ابراہیم، نوح اینڈ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ان سے بہتر یعنی کائنات میں کوئی نہیں ہے ان کے دور میں. لیکن علم کے لیے کتنے پیاسے تھے؟ لا ابرح I will not stop حتی ابلغ مجمع البحرین او امضی حقبا. میں رکوں گا نہیں، میں چلتا رہوں گا، میں ٹریول کرتا رہوں گا جب تک میں اس جگہ پہ نہ پہنچ جاؤں جہاں پہ 2 سیز آپس میں ملتے ہیں، جہاں میری ملاقات خضر سے ہونی ہے. او امضی حقبا، یا مجھے لمبے سالوں تک مجھے چلنا پڑ جائے، ٹریول کرنا پڑ جائے، میں پھر بھی کروں گا علم کے لیے. کس کے پاس؟ کوئی عالم یعنی کوئی شیخ کے پاس نہیں، a person who is less in status but more in knowledge. نالج میں زیادہ تھے وہ خضر، بٹ اسٹیٹس مقام ہے موسیٰ کا کون مقابلہ کر سکتا ہے اس دور میں. اور پھر کیا کہا ان کو؟ ہیوملٹی، ہمبلنس اینڈ تھرسٹ فار نالج. دیکھیں، هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا. اللہ اکبر، میں آپ کی کیا کمپنی کر سکتا ہوں؟ کین آئی اکمپنی یو؟ اور تاکہ آپ کو جو نالج اور وزڈم ملا ہے، آپ مجھے اگر وہ تھوڑا بہت سکھا دیں. اللہ اکبر. من یرد اللہ بہ خیرا یفقہ فی الدین. اللہ جیسے خیر کا ارادہ کرتے ہیں اس کو دین کی سمجھ عطا کر دیتے ہیں. جو علم کے راستے پہ چل پڑتا ہے وہ جنت کے راستے پہ چل پڑتا ہے. من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ. جو علم کے راستے پہ چلنا شروع کیا، علم کا راستہ جنت کا راستہ ہے. سو نالج کے لیے تھرسٹ. میں اور آپ پرابلمز میں ہیں، مصیبتوں میں، پریشانیوں میں ہیں، ایز این انڈیویجول، ایز اے فیملی، ایز این امہ. ہمیں لٹمس ٹیسٹ کہ میرے اندر علم کی تڑپ کتنی ہے، میں کتنا سیکھنا چاہتا ہوں. اور اگر ہمیں یہ ٹریٹ ہے تو انشاءاللہ اللہ از پریپیئرنگ اس فار ہم انشاءاللہ تعالی. دوسری پوائنٹ، انٹینس رسپانسبلٹی اینڈ پلیج، ارادہ فار عبادہ. اپنے آپ کو عبادت کے لیے نا وقف کر دینا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو پہلے الفاظ ہے جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو کہے، کیا تھے؟ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری. پہلی چیز توحید اور دوسری چیز عبادت، اور توحید سب سے اعلیٰ عبادت ہے. اننی انا اللہ، میں اللہ، لا الہ الا انا، میرے علاوہ کوئی نہیں ہے، میرے علاوہ کسی سے نہیں مانگنا، میرے علاوہ کسی کو نہیں پکارنا. واللہ العظیم اخوانی و اخوات، اگر ہم دین کا کرکس جانے نا، دین کا اصل کرکس ہے ہی توحید. دین از نتھنگ وداؤٹ توحید. سب سے اعلیٰ حکمت کیا ہے؟ دین کی فکر، انڈرسٹینڈنگ کیا ہے؟ اللہ کی ذات کو پہچاننا کہ اللہ کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اللہ ہی حاجت روا ہے، مشکل کشا ہے، بگڑی بنانے والا ہے، سب مصیبتیں دور کرنے والا ہے، دعاؤں کو سننے والا ہے. اور لوگوں سے بے امیدی کہ لوگ کچھ نہیں کر سکتے. جس کو توحید مل گئی اس کو سب کچھ مل گیا، اور جس کو توحید سمجھ نہ آیا اس کو کچھ سمجھ نہ آیا. جو انسان توحید سمجھ لیتا اس کی جو عبادت ہے وہ ملٹی پلائی بائی 100 کر دیں آپ. اور جس کو توحید سمجھ میں نہ آئی، جس نے توحید پہ کمپرومائز کر لیا، اس کی عبادات کو ملٹی پلائی بائی 0 کر دیں آپ. یو ہیو دا آؤٹ کم. اور توحید کو سمجھنے کے بعد وَاعْبُدْنِی، میری عبادت کرنی ہے تم نے. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِکْرِی، اور نماز قائم کرنی ہے میرے ذکر کے لیے، میری یاد کے لیے. تو موسیٰ علیہ السلام was very strict in his عبادات. He never used to compromise on his عبادات. اس لیے آپ دیکھیں سبحان اللہ، جب وہ کوہ طور سے واپس آئے، اپنے بھائی ہارون کی داڑھی پکڑ لی اور بال پکڑ لیے کہ یہ کیا کہ توحید پہ کمپرومائز کر لیا، یہ تم نے کیا کیا؟ غصے میں. اور اپنے جو تورات کے جو الواح تھے ان کو پھینک دیا، یعنی اتنا غصے میں تھے وہ
کہ اللہ کی توحید پہ کمپرومائز، عبادت پہ کمپرومائز نہیں ہو سکتا. تو تیسرا پوائنٹ، جب انسان سے غلطی ہو جائے تو اپنی غلطی کو ایکسیپٹ کریں، یعنی دی ایکسیپٹنس آف مسٹیکس. موسیٰ علیہ السلام نے ان سے جب غلطی ہوئی تو فوراً سے ریئلائز کیا. ایسے نہیں کہا کہ نہیں یہ کیا بات ہے. جب وہ دو لوگ لڑ رہے تھے آپس میں تو اس کو جب غلطی سے آپ نے دھکا دیا اور مارا تو وہ قتل یعنی ہو گیا، مر گیا بیسکلی وہ. تو یہ نہیں کہا کہ یہ بندہ فساد کرتا تھا، یہ جھوٹ بولتا تھا، یہ کرپشن کر رہا تھا، میں نے اچھا کیا، ٹھیک کیا میں نے. نہیں، جب اس کو مار دیا تو کہا اللہ اکبر، یعنی کہا ھذا من عمل الشیطان انہ عدو مضل مبین. یہ شیطان کا عمل تھا، یہ مجھ سے کیا ہو گیا. وہ بڑا شدید قسم کا کھلا دشمن ہے، گمراہ کرنے والا ہے. اور امیجیٹلی کیا کیا اللہ تعالیٰ کے سامنے، قال ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر اللہ انہ هو الغفور الرحیم. اللہ سے توبہ کی اور معافی مانگی، امیجیٹلی اپولوجائز، اپنی غلطی کو اعتراف کیا اور اللہ سے معافی مانگی. یار غلطی ہو گئی، یہ نہیں کہ جسٹیفائی نہیں کیا اپنی غلطی کو کہ میں نے ٹھیک کیا، میں جو کر رہا ہوں بہترین کر رہا ہوں، میں یعنی آئی نو واٹس ہیپننگ. یہ فتنہ فساد کر رہا تھا تو اس کو مارنا ہی بنتا تھا. نہیں. اینڈ دس از آر لٹمس ٹیسٹ. ہمیں کیسا فیل ہوتا ہے کہ جب ہمیں کوئی ایڈوائس کرتا ہے پبلک میں یا پرائیویٹ میں، ڈو وی فیل اوفینڈیڈ کہ یار یہ کیا کر رہا ہے، مجھے کیوں نصیحت کر رہا ہے، مجھے آئی ڈونٹ نیڈ نصیحہ. ڈو وی لسن ٹو ہز نصیحہ ود دا انٹینشن آف ریپلائنگ ٹو ہم، یہ جسٹیفائی کرنے کے لیے کہ نہیں جو میں نے کام کیا وہ ٹھیک کیا ہے، اور ٹو لرن اینڈ ایکٹ کہ واقعی میں اس بات سنوں اور مجھے کوئی فائدہ ہو جائے اس کی بات سے. اور کوئی نصیحت کرتا ہے کہ جو آپ بزنس کر رہے ہیں یہ حرام ہے، یہ جو آپ ایکشن کر رہے ہیں یہ بدعت ہے، یہ جو بہن آپ نے اپنے آپ کو کور نہیں کیا ہوا اٹس ناٹ رائٹ میری بہن. اگر تو ہم ایکسیپٹ کر رہے ہیں اور کہتے ہیں ہاں میں انشاءاللہ اپنے آپ کو چینج کروں گا، میں اپنے آپ کو چینج کروں گی، اٹس اے گڈ نیوز. اگر آپ میں ایکسیپٹنس ہے آف مسٹیکس دین اللہ از پریپیئرنگ یو تھرو دیز ٹیسٹ اینڈ ٹرائلز فار ہم انشاءاللہ تعالیٰ. چوتھی کوالٹی، صبر اینڈ پیشنس. موسیٰ علیہ السلام مرڈر سے پہلے بھی صابر تھے اور مرڈر کے بعد بھی صابر تھے. ہمیشہ انہوں نے صبر کی زندگی گزاری. وَلَمْ يُرَى إِلَّا صَابِرًا مُحْتَسِبًا. ان کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ ان کو کبھی نہیں دیکھا گیا ایکسیپٹ پیشنٹ اور اپنا محاسبہ کرتے ہوئے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں ہے اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ کا اخلاق کمال کا ہے، سب سے بہترین ہے، اور آپ کو بھیجے گیا اخلاق کو پرفیکٹ کرنے کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تکلیف اور مشکل پہنچائی جاتی تو آپ موسیٰ کی ایگزامپل لیتے اور کہتے رحم اللہ موسیٰ، اللہ رحم کرے موسیٰ پہ، قد اوذی باکثر من ھذا فصبر. موسیٰ کو اس سے بھی زیادہ تکلیف پہنچائی گئی اور انہوں نے صبر کیا. اللہ اکبر. یہ اللہ کے نبی کی ہیوملٹی، ہمبلنس، تواضع بھی ہے کہ اتنے بڑی نبی ہو کے ہونے کے باوجود یہ بات کر رہے ہیں. اور موسیٰ کا ایگزامپلری پیشنس بھی ہے کہ موسیٰ کو کتنا آزمایا گیا، کتنا پریشان کیا گیا، پھر بھی انہوں نے صبر کیا. And the fifth trait and the fifth sign is جب بھی موسیٰ علیہ السلام نے کچھ غلطی کو دیکھا نا وہ خاموش نہیں بیٹھے. He never stayed silent when he saw something wrong or someone needed help. He never stayed کہ اوہ اس کی مدد چاہیے، میں تو بھی خود تھکا ہوا ہوں. نہیں اللہ. جب انہوں نے دیکھا دو مرد لڑ رہے ہیں، غلط فساد کر رہے ہیں، انٹروین کیا. جب وہ لمبے سفر کے بعد ڈی ہائیڈریشن اینڈ ایگزاسشن اور جوتے پھٹے ہوئے ہوں گے اور ان کا منہ سوکھا ہوا ہوگا اور اتنے عاجز ہو چکے تھے کہ ربی انی لما انزلت الیہ من خیر فقیر، یا اللہ جو دے میں اس کا محتاج ہوں. اس حالت میں بھی جب دیکھا کہ مرد سارے کھڑے ہوئے ہیں اور خواتین کو جگہ نہیں دے رہے اپنے جانوروں کو پانی پلانے کے لیے، تو یہ نہیں کہا کہ چلو کوئی اور آئے گا ہیلپ کرے گا، میں تو ویسے بھی فیوجیٹیو ہوں اور میں بھاگا ہوا ہوں، اپنی جان کے لالے پڑے ہیں مجھے. نہیں، اسٹوڈ اپ کہ مجھے دکھائیں، اور پانی پلایا اور ان کو دیا اور پھر آ کے بیٹھ گئے درخت کے نیچے. سبحان اللہ. ایون خضر نے جو کام کیے اور موسیٰ کو سمجھ نہیں آئی کہ غلط کر رہے ہیں، ان کو اپیرنٹلی غلط لگے تو فوراً سے خضر کو ٹوکا. couldn't stop himself. موسیٰ was like عمر بن خطاب، یعنی عمر بن خطاب was like موسیٰ علیہ السلام in fact، کہ جب کوئی غلط چیز دیکھی تو اس پہ خاموش نہیں بیٹھے. He was a person of احسان all throughout his life. وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى
آتیناہ حکما وعلما وکذالک نجزی المحسنین، کہ جب وہ بڑے ہوئے، اپنی ٹین ایج اور اپنی جوانی تک پہنچے، ہم نے ان کو حکمت بھی دی اور علم بھی دیا. وکذالک نجزی المحسنین، ہم احسان کرنے والوں کے ساتھ پھر ایسے ہی کرتے ہیں. تو وہ احسان کیا کرتے تھے. He was not never a silent majority کہ غلط کام ہو رہا ہے تو چلو جی اپنا دین چھوڑو نہیں، کسی کا چھیڑو نہیں والی بات. نہیں نہیں نہیں، امر بالمعروف و نہی عن المنکر. جب کوئی مصیبت میں ہے، پریشانی میں ہے، اس کی مدد کرنا. اور میں ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ کو سن رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ جب تم کسی کو مشکل میں دیکھو، مصیبت میں دیکھو، اور اس کو اس کی ہیلپ کرنے کی استطاعت ہو تمہارے اندر اور پھر بھی نہ کرو، تو انہوں نے کہا کہ پھر تم چاہے محدث ہو، مبلغ ہو، عالم ہو، تم نیک نہیں ہو. So number first point was thirsty for knowledge. Second point was intense responsibility for ibadah. Third point was acceptance of mistakes کہ جب غلطی ہو جائے مان لینا، توبہ کر لینا، humility and humbleness. چوتھی چیز یہ ہے کہ جب مشکل آئیں تو اس میں پیشنس اختیار کرنا. اور پانچویں چیز ہے کہ they never stay silent جب غلط ہو رہا ہو. جتنی اپنی استطاعت ہے، ہم یہ نہیں کرتے کہ ہم ہاتھ سے اس کو جلا دیں گے یا وہ گرا دیں گے، وہ والا کام نہیں. ایٹ لیسٹ زبان سے برا تو کہہ سکتے ہیں، خیر اور حکمت کے ساتھ، اچھے اخلاق کے ساتھ. اور سبحان اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں سب سے بہترین جو امت بنایا ہے نا، وہ تمہیں ہم کو سب کو پتہ ہے اس آیت کا، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم